کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، دودھ شریک بہنیں حرام، یہ سب رشتوں کا نام لیے، پھپھی سے نکاح نہیں، خالہ سے نکاح نہیں، اور ان سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اب میں بہت عرصے سے حیران ہوتا تھا کہ بھی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلے نہ پلے، نکاح بہرحال اس سے کیا ہے، حرام ہے نا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی گود میں تو ہم ماں کی بھی پلتے ہیں، اللہ نے کہا تم پر تمہاری مائیں حرام، یہ نہیں کہا وہ مائیں جن کی گود میں تم پلتے ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پلتے ہی ہیں نا، لیکن اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ تم پر تمہاری بیٹیاں، سگی بیٹیاں بھی حرام جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، یہ نہیں کہا بس بیٹیاں حرام۔ بہنیں حرام جن کے ساتھ تم ایک گود میں پلتے ہو، یہ نہیں کہا بس تمہاری بہنیں حرام۔ ستیلی بیٹی کا ذکر آیا تو تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں۔ آئی؟ میں یہ آیت پہ ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے، حالانکہ جیسے سگی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا کسی اور کی گود میں پلے، نکاح اس سے کیا ہے، حرام ہے۔ آپ اپنی ماں کی گود میں پلے نہ پلے، ماں سے نکاح کیا ہے، حرام ہے۔ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا نہ پلے، آپ کے لیے نکاح اس سے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر قرآن یہ ذکر کیوں کر رہا ہے جب اس شرط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ یہ میرے ذہن میں ایک اشکال تھا جس کے جواب کی طرف میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ کا کلام میں کوئی حکمت ہوگی، ہر چیز ہمیں تھوڑی معلوم ہوتی ہے۔ تو میں نے جب یہ ذکر کیا یار وہ بچے بھی مل رہے ہیں مجھے، تو میرے دماغ اس کے لیے ایگری نہیں ہو رہا۔ وہ وجہ اس کی ہے کہ بھئی یہ تو شریعت میں بھی کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے۔